توبہ توبہ، یہ اسکولوں کے اندر بڑے بد نظم ہوتے ہیں۔ ایک ٹیچر نے، استانی نے بچی کو کہا کہ تم نے سبق یاد نہیں کیا۔ جو بچہ سبق یاد نہیں کرتا، اسکول میں ایک بڑی الماری تھی، تھوڑی دیر کے لیے ڈرانے کے لیے اس میں بند کر دو، اندر قلم کاغذ ہوتا تھا، وہ کاغذ پہ لکھ کے کہ میں یاد کروں گی، وعدہ کرتی ہوں، کاغذ باہر آ کے الماری کھل جاتی تھی۔ ایک بچی کو اندر بند کیا اور وہ کاغذ لکھ رہی ہے، بدقسمتی دیکھے کہ کاغذ الماری کے اندر پس رہا ہے، باہر نہیں جا رہا ہے، اور استانی کو غصہ آیا کہ اچھا میں تجھے دیکھوں گی، تو ضد کرتی ہے میرے ساتھ، معافی نہیں مانگتی۔ 11-12 بجے اچانک گھنٹی بجی، پتہ چلا کہ 2 مہینے چھٹی ہو گئی، سب لوگ چلے گئے، بچی اندر الماری میں رہ گئی۔ استانی کو 2-3 دن بعد یاد آ گیا، لیکن چھپ ہو گئی ڈر کے مارے۔ بچی کو پورے شہر میں اور اخبارات میں تلاش کیا گیا، جب اسکول کھل گیا دیکھا گیا تو صفوف نیچے گرا ہوا تھا، بس گوشت پوست گل کے نیچے گرا ہوا تھا۔ یہ بھول گئی تھی استانی، لیکن ایک گھر کو اجاڑا یا نہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، خدایا ہمیں معاف فرما اور اس قسم کی خطا اور نسیان پر ہماری پکڑ نہ فرما۔ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نسیان سے اگر اصالتاً نہیں تو بالواسطہ تباہی مچتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں ہے کہ جب یہود سرکش ہو گئے، فلما نسوا حظا مما ذکروا، یہ نسیان جو یہود پر مسلط ہوا یہ عذاب کے طور پر تھا۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی۔ امام شافعی کہتے میں نے اپنے استاذ وکیع بن الجراح پر شکایت کی کہ میرا حافظہ ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے کہا گناہ چھوڑنے پڑیں گے۔ لِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصِي۔ قوت حفظ جو علم کی بنیاد ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اللہ اپنا نور مجرموں کو نہیں دیتا۔ ہمارے ایک استاذ تھے، انہوں نے پشتو میں باللفظ نظم میں ترجمہ کیا، کیا قابل لوگ۔ وے ماں شکایت اکڑو استاذ تدنا کار یاداش دوے چپریک دا گناہونو لرا۔ دیکھیں باللفظ دیکھو، زکچ علم خویو نور دا اللہ دا لوری، نور دا اللہ ورکے دے نشی گناہگارو لرا۔ اے پروردگار نہ گرفت فرما مارے اگر ہم بھول گئے یا چوک گئے، کمنگ نعیر شو یا تیر شو۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے پروردگار نہ ڈال ہم پر ایسا بوجھ، گناہوں کی سزا، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسے آپ ڈال چکے ہیں ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے معجزات میں سورۃ اعراف میں ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، یہ پیغمبر ان سے گناہوں کے بوجھ اتارتے ہیں۔ جب گناہ کے مواقع نہیں ہوں گے اور گناہ کی سزا معلوم ہوگی، خود بخود بوجھ اتر جائے گا۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور وہ غلے، وہ توق اور زنجیریں ہیں جو ان کے گلوں میں ہیں۔ زنجیر ڈالا ہوا ہے لال رنگ کا، نوجوان نے، لڑکی بننے کا شوق ہے، کالا دھاگا بندھا ہوا ہے، یہ گھٹ ہے جی دم کیا ہوا پیر صاحب، وہ پیر صاحب ہے شیطان صاحب ہے۔ پیغمبر کے فضائل میں یہ ہے کہ وہ اس امت سے دھاگے اور زنجیریں اتار رہے ہیں اور یہ پھر باندھ رہے ہیں، مقابلے پہ آیا ہوا ہے۔ بعض علماء نے
خواتین کے گلے کے ہار پر بھی اعتراض کیا ہے، لیکن خواتین کو اور روایات کی وجہ سے زیب و زینت جائز ہے تو ہار ثابت ہے۔ پنجپیر مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ گھڑی پر بھی اعتراض کرتے تھے، لیکن مفتی محمود نے کہا تھا کہ نہیں، یہ ضرورت اور زینت اس کا تابع ہے، ضرورت المقاقید۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے پروردگار نہ ڈال ہم پر وہ بوجھ جس کی طاقت ہم میں نہ ہو۔ واعف عنا، معاف فرما، واغفر لنا، بخشش فرما، وارحمنا، رحمت عطا فرما۔ واعف عنا، یہ جو ہو چکا ہے، یہ جو غلطیاں ہو رہی ہیں یہ ہٹا دے، عفا یعفو، اور خدایا اس سے جو نقصان ہوا ہے اس کا بدل عطا فرما۔ غفرہ کے معنی ڈھانکنا، جیسے برتن پر آپ نے ڈھکن رکھ لیا، غفرتا اے غطیتا۔ مغفر کہتے ہیں جنگی ٹوپی کو مغفر، کیونکہ وہ سر کو دشمن کے وار سے بچاتا ہے۔ مغفر خود جنگی ٹوپی، ہیلمٹ۔ ایک جرم جب ہوتا ہے اس کے 3 اثرات ہوتے، اول اس کا وجود، واعف عنا، دوسرے اس کے اثرات، واغفر لنا، مٹا دے اسے، تیسرے پھر دور تک اور دیر تک نقصان چلتا ہے، فرمایا آپ مالا مال فرمائے، وارحمنا انت مولانا، آپ ہی ہمارے کارساز ہے، فانصرنا، مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین، کافر لوگوں کے مقابلے میں۔ مولانا، انت مولانا، مولا کا لفظ زبیدی بلگرامی نے تاج میں لکھا ہے، یہ 25 معنی میں آتا ہے۔ لفظ مولا، زبیدی بلگرامی تاج العروس فی شرح القاموس میں لکھتے ہیں لفظ مولا 25 معنی میں ہے۔ جب یہ اللہ کے لیے ہو تو 5 معنی میں، مالک، متصرف، رہبر، محسن اور معز اور مذل۔ لفظ مولا جب اللہ کے لیے ہو تو حقیقی معنی میں، حقیقی معنی 5، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی متصرف ہے، اور وہی عزت و ذلت کا مالک ہے، معز اور مذل۔ انت مولانا، خالقنا و مالکنا و متصرف علینا، انت مولانا، انت معز و مذل۔ مولا کا لفظ جب پیغمبر کے لیے آئے تو ہادی اعظم کے معنی میں، ہادی اعظم،